اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ جب یہ پانی پلا لیتے ہیں تو پھر جو بچا کچا پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، اور جب وہ پانی پلا لیتے، ظالم اتنے تھے کہ ایک بہت بھاری برکم پتھر اس کنویں پہ رکھ دیتے تھے اور ان کو پانی پلانے نہیں دیتے تھے۔ یہ جو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، وہ بچا کچا پانی ہوتا جو ان کے جانور پی رہے ہوتے، اور جو زمین پہ گر جاتا وہ پیتے۔ یہ نبی کی بیٹیاں تھیں، سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو انہوں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھو، اپنے جانور مجھے دو۔ ان کے سارے بھیڑ بکریاں اٹھائیں، کنویں کے پاس آئے۔ وہ جو پتھر 5-6 لوگ اٹھاتے تھے، وہ اکیلا موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، اس کو اٹھا کر پرے رکھا، پانی پلایا، ان کو کہا تم جاؤ، اور خود آ کر بیٹھ گئے۔ اب اس انتظار میں تھے، اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ، اس شہر میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، اور بھوک نے بھی ستا رکھا ہے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی اور وقت پر پہنچ گئیں تو باپ نے کہا کہ بھئی اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو باپ نے کہا کہ پھر جاؤ اس نوجوان کو پکڑ کے لے آؤ، وہ تو کوئی سلجھا ہوا نوجوان لگتا ہے، ورنہ اس شہر میں یہ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ کوئی کسی کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہاں تو طاقت کا راج ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی آئی، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، دبے پاؤں آئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی تو مدد چاہیے تھی، اس شہر میں تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، اللہ نے اسباب مہیا کر دیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں، آپ عورت ذات ہیں، آپ پیچھے چلیں، میں آگے ہوتا ہوں۔ جو اصول بیان کر دیا اللہ کے قرآن نے کہ عورت ذات پیچھے ہو، مرد آگے ہو۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں نئے تھے، اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی کس گھر میں جانا ہے میں نے اور راستہ کون سا ہے، تو فرمانے لگے کہ جہاں مڑنا ہو مجھے بتا دینا کہاں مڑنا ہے، کیونکہ خود آگے تھے۔ تو اسی طرح چل کر اس گھر پہنچ گئے، وہاں ان کی خاطر مدارات ہوئی اور سارا قصہ بیان کر دیا کہ اس طرح مصر سے چلا ہوں اور یہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی تسلی دی کہ فرعون کی حکومت ہمارے شہر پر نہیں ہے، یہاں تم تسلی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے بھی ان کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتا دی کہ اتنا شریف النفس انسان ہے کہ مجھے پیچھے کیا، خود آگے ہو گیا اور میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ تو اس کی شرافت کا اندازہ یہیں سے لگا لیجئے، اور کہنے لگی اس کو اپنے گھر میں رکھ لے، ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں، کوئی اور بھی نہیں، آپ بھی بوڑھے ہیں اور ہم لڑکیاں ہیں، اور اس معاشرے میں ہم کب تک ان لوگوں کا یہ ظلم برداشت کرتی رہیں۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اب یہ نکاح کی پیشکش لڑکی والوں کی طرف سے ہوئی ہے، سیدنا شعیب علیہ السلام نے پیشکش کی ہے۔ آج ہم اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اگر اس چیز میں کوئی عیب ہوتا تو سیدنا شعیب علیہ السلام پیشکش نہ کرتے۔
اگر کوئی لڑکی والا کہیں غلطی سے کسی کے آگے اس طرح کی پیشکش کر دے تو ہم نہ صرف اسے معیوب سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے دل میں اس گھرانے کے بارے میں عجیب و غریب خیالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کہہ رہا ہے. حالانکہ شریعت کے اندر اللہ کے احکام میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے جہاں کوئی شریف دیندار قسم کا لڑکا دیکھو وہاں بیٹی کی شادی کرو. تو انہوں نے اس میں شرافت دیکھی، دینداری دیکھی، دنیا کا جو نظام چل رہا تھا اس نظام کے خلاف اسے پایا کہ دنیا میں تو ظلم ہے اور یہ انصاف پسند ہے، دنیا میں تو بدماشی ہے اور یہ شریف ہے، تو فوراً پیشکش کر دی. انہوں نے بھی اس پیشکش کو قبول کر لی. مہر کے اندر 8 سال کی مدت طے پائی تھی کہ 8 سال تم ہماری خدمت کرو، 8 سال ہمارے پاس رہو، اور 8 سال کے بعد تم آزاد ہو. ہاں اگر 2 سال مزید کر دو تو تمہاری مہربانی. بہرحال 10 سال کا عرصہ، 8 نہیں 10 سال کا عرصہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر گزارا سیدنا شعیب علیہ السلام کی نگرانی میں. 10 سال کے بعد اپنی اہلیہ کو اور تورات کے مطابق اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے. کوہی طور پر پہنچے، سردی کا موسم تھا، رات تھی، راستہ بھی معلوم نہ تھا. 10 سال پہلے چلے تھے، اب 10 سال کے بعد مدین سے مصر کی طرف واپس ہوئے. تو رات کو سردی بھی تھی، راستہ بھی معلوم نہ تھا. تو ایک پہاڑی پر جا کر دیکھا تو آگ جلتی ہوئی نظر آئی. بیوی کو بٹھا دیا کہ آگ جل رہی ہے تو کچھ لوگ بھی وہاں ہوں گے، ایک تو راستہ معلوم کر دوں گا، دوسرا آگ وہاں سے لے آؤں گا، سردی بھی. لیکن وہاں پہنچے تو وہاں معاملہ کچھ اور تھا. وہ آگ رب کی تجلی تھی. وہ آگ یہ آگ نہیں تھی دنیا کی، وہ اللہ کی تجلی تھی. وہاں پہنچے تو اس آگ سے آواز آ گئی کہ انکا بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ، آپ ایک مقدس اور محترم وادی میں آ گئے ہیں جس کے طویٰ کہتے ہیں. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار لیجیے. کہ یہ عام وادی نہیں، یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ ایک مقدس جگہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. تو وہاں پر آپ کو نبوت ملی، معجزات ملے، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدھا فرعون کے دربار میں جائیں اور ہمارا پیغام توحید اس کو سنائیں. اور اس سے ایک مطالبہ تو یہ تھا ایمان کا، اور دوسرا مطالبہ یہ کریں کہ بنی اسرائیل کو ظلم سے آزاد کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، صاف نہیں بول سکتے تھے. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں لا کر بٹھا دیا. دربار لگا ہوا تھا، گود میں لا کر بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور زمین کی طرف کھینچ دیا. اب وہ بادشاہ تھا. درباریوں نے کہا دیکھا یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی سلطنت کو خطرہ ہے، ورنہ آج تک آپ کی داڑھی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑا ہے اور زمین کی طرف کھینچ دیا، جھکا دیا آپ کو. وہ تو
اپنے کو آپ کو کہتا انا ربکم الاعلی، میں تو بڑا رب ہوں.